حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ، وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم خطاب عطا فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہو تو یہ علی بھی اس کا مولا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ اس کی سرداری کا، اس کے عظمت کا اعتراف ہے، اور یہ وہ عظیم صفت ہے جو آپ مبارک کو عطا ہوا۔ حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا ہوا ہے، جس طرح کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن مجید بندہ پڑھ بھی نہ سکے اس کے صفحات کو ویسے دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو آپ شفقت سے دیکھے، احترام سے دیکھے اللہ کے حکم کی تعمیل میں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ جناب علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اس کا تذکرہ کرنا، اس کے حالات بیان کرنا، کنز العمال کی حدیث، یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ عبادت میں شامل ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ علی کا مقام میرے ساتھ اس طرح ہے، وہی نسبت ہے اس کا جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہارون سے نسبت تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو علی جو ہے وہ رضی اللہ عنہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن اس کا بہت بڑا شان اور بڑا مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ آپ کے حق تلفی کی گئی اور آپ ہی خلافت کے جو ہے پہلے حقدار تھے۔ جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ خلافت وہ جس ترتیب سے، وہی ترتیب فضیلت کی بھی ہے۔ مختلف صحابہ کے بارے میں مختلف اقوال گرامی، اپنی اپنی جگہ پر یہی فضائل جناب شیخین جناب صدیق اکبر کے لیے بھی، عمر فاروق کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کو محفوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضور نے کیا فرمایا خیبر کے دن، جب خیبر کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ میں کل یہ عالم جھنڈا اس بندے کو دوں گا فتح کے واسطے جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ترین ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ جناب علی شیر خدا کی شان ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ تمہارے درمیان اقضاکم علی، سب سے زیادہ بہتری فیصلے کرنے والا، عدالت کرنے والا کون ہے؟ وہ جناب علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ ہی وہ مبارک ہستی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو نسب مبارکہ ہے جناب فاطمہ الزہرا کے نسل سے، اس کا آپ واسطہ اور وسیلہ بنے۔ یعنی آپ تو ظاہر حضور کے اولاد نہیں ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن جناب فاطمہ کا عقد آپ کے ساتھ کیا گیا، اور یہ عقد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا کہ مجھے امر ہوا کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے عقد کی شکل میں اللہ نے آپ کو حسین کریمین سے نوازا۔ وہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہے، ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک بدو نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ عرب کے سردار ہو، حضور کو اس طریقے سے مخاطب فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے عرب کا سردار نہیں ہوں، عرب کا سردار تو علی ہے، عرب کا سردار یہ علی ہے، میں تو سردار فرزندان آدم کا سردار ہوں، پورے عالم کا میں سردار ہوں، میں سید العالمین ہوں۔ تو عرب کا جو سردار ہے وہ کون ہے؟ وہ جناب سیدنا علی مرتضیٰ ہے کرم اللہ تعالی وجہہ۔ اور اسی طرح یہ ایک روایت میں ہے کہ علی مجھ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں علی سے ہوں، یہ کمال محبت کا اظہار ہے، علی مجھ سے ہے اور میں جو ہے وہ علی سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک روایت میں ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جناب علی شیر خدا کو مقام عطا کیا ہوا ہے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کیا ہوا ہے، ان اللہ جعل حق علی لسان عمر وقلبہ۔ اسی طرح جناب علی کے بارے میں ہے کہ الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، وہ علی مع الحق، علی جو ہے وہ حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ مبارک کا جو ہے شان اور آپ مبارک کا مقام ہے احادیث مبارکہ میں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کی جو دوستی ہے، محبت ہے، وہ برائیوں کو اس طرح کھاتی ہے، ختم کرتی ہے، جس طرح کی آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے، آگ آتی ہے تو لکڑیاں ختم ہو جاتی ہے۔ علی کی محبت میں یہ کمال ہے کہ انسان کی گناہ خطا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ آپ مبارک کی شان ہے، بے شمار فضیلت آپ مبارک کے حدیث کے بارے میں ذخیم کتاب ہے، امام نسائی نے لکھی ہے آپ کے خصائص کے متعلق، آپ کے فضائل کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے امت کی مورخین کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں جس کے بارے میں کثرت کے ساتھ روایات منقول ہے فضیلت کے حوالے سے، وہ جناب علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کے بارے میں کثرت کے ساتھ مناقب ہے، فضائل ہے، آپ کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، باقی صحابہ کرام کے بارے میں بھی ایسی روایت موجود تھی، لیکن چونکہ ان کے بارے میں کم اختلاف ہوا، جناب شیخین کے بارے میں مثال کے طور پر، لیکن وہ چونکہ علی کا دور بعد میں تھا خلافت کا،
اور بہت زیادہ جو ہے خوارج نے، نواسب نے وہاں معاملات خراب کیے۔ تو آپ مبارک کے بارے میں جو بھی اقوال تھے سب باہر میدان پہ آ گئی، وہ لوگوں تک، امت تک پہنچ گئے، اس کو محفوظ کیا گیا، اس کو جو ہے وہ احادیث میں اس کو جگہ ملی اور امت تک وہ پہنچی۔ لہٰذا آپ مبارک کی مناقب اور فضائل وہ کثرت کے ساتھ امت تک آ گئے ہیں۔ تو آپ مبارک ہی ولایت کے راستے کے سردار ہے۔ مجدد صاحب مبارک رحمہ اللہ فرماتے، مولانا ربانی صاحب مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی مبارک سینے سے دو قسم کا فیض جاری ہوا ہے۔ ایک فیض ہے کمالات نبوت کا، نبوت ختم ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن نبوت کے جو فیوزات ہے، کمالات ہے، انوارات و قطرات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھے ہیں۔ اس کا جو منبع و سرچشمہ ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک ولایت کا فیض ہے، کمالات ولایت کا، اور وہ فیض اللہ نے اس کے جناب سیدنا علی شیر خدا کو منتخب کیا ہوا ہے۔ آپ مبارک کی سینے سے اور آپ مبارک کی خانوادے کی سینے سے جو ائمہ کرام ہے یا مبارک کی نسبت والے ہیں، ان کی سینوں سے امت میں جو ہے ولایت کا فیض تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مبارک کی اور اس کے اولاد کی محبت نصیب فرمائے، تمام صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ حشر میں اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔